السلام علیکم ناظرین، آج میرے مہمان ہیں راجہ عطاء اللہ صاحب، ہمارے سینئر افسر، ہر بندہ جانتا ہے، ان کا تعارف کے محتاج نہیں ہے، اور یہ آج کل ریٹائرڈ زندگی گزار رہے ہیں۔ آج لاہور آئے تھے تو ان کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنی مصروفیت میں سے وقت نکال کے مجھے ٹائم دیا۔ ساتھ میرے عبدالباسط صاحب ہیں، آپ کا ان کو بھی تعارف کا محتاج نہیں ہے، یہ میرے بیچ میٹ بھی ہیں اور میرے کزن بھی ہیں۔ آج بڑا امپورٹنٹ ٹاپک میں شروع کرنے لگا ہوں کہ ابھی راجہ صاحب کے ساتھ پرانی باتیں، میں نے ان کی بایوگرافی پہ کام کیا جس پہ ہم نے بڑی ڈسکشن کی کہ فارسٹ کالج کی ٹریننگ وہ کتنا رول پلے کرتی ہے۔ سر، آپ کے نوٹس میں ایک بات لانا چاہتا ہوں کہ پنجاب فارسٹ ڈپارٹمنٹ نے PFI بھیجنا بند کر دیا، اور وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی کالج کا انسٹیٹیوٹ سے بندہ لے کے آپ ان کو بھرتی کریں، اور PFI ادھر گھوڑا گلی اکیڈمی میں ان کو 6 مہینے رکھ کے فیلڈ میں لگا دیں۔ سر، میرا کہنے کا مقصد ہے کیا لیفٹیننٹ جو آرمی کا ہے وہ 2 سال رگڑا کھا کے آرمی کا لیفٹیننٹ بنتا ہے، تو اس کے اندر ایک اسیمینیشن ہوتی ہے جو PFI سے نکال کے ہم ڈائریکٹ لے رہے ہیں۔ پہلے سر اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ایک تو یہ سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ فارسٹری ایک سائنس ہے، اس پر MSc PhD اس سے آگے کی ڈگریاں ملتی ہیں، اور امریکن یونیورسٹی میں آکسفورڈ میں بھی فارسٹری کی ڈگری ملتی ہے، ڈپارٹمنٹ آف فارسٹری آکسفورڈ میں، اور سب امپارٹنٹ یونیورسٹیوں میں یہ پڑھایا جاتا ہے، اور یہ ایک بڑا ٹیکنیکل سبجیکٹ ہے۔ اس کے لیے اکیڈیمیا ضروری ہے کہ آپ کے پاس فیکلٹی ہو، فیکلٹی میں پروفیسرز ہوں، کوالیفائڈ لوگ ہوں، اور ڈفرینٹ ڈسپلن کے ہوں۔ جب ہم نے پڑھا تھا تو ہمیں انٹومالوجسٹ نے بھی پڑھایا تھا، پیتھولوجسٹ نے بھی پڑھایا تھا، سائل سائنٹسٹ نے بھی پڑھایا تھا، اور جو ٹیکنیکل لوگ ہیں ووڈ ورکنگ والوں نے بھی پڑھایا تھا، انجینئرنگ بھی پڑھی تھی، اور وہاں آرمی کے پاس بھی جا کے ٹریننگ کی تھی جسالپور میں، تو اس میں بے شمار ٹورنگ ہوتی ہے، سینئر DFOs لیکچر دیتے ہیں، اپنے فارسٹ کے سسٹم بتاتے ہیں۔ تو اگر گھوڑا گلی میں کرنا ہے تو اس میں حرج کو نہیں کر لیں، کیونکہ اس کے لیے جو ریکوائرڈ سٹاف ہے سب ڈسپلن کا وہ ہونا چاہیے۔ صرف عام DFO جو سبجیکٹ اسپیشلسٹ اپنے سبجیکٹ میں ہوتے ہیں، لیکن اب وہ اکنامکس میں یا ٹیکنالوجی میں یا سائنس میں تو نہیں ہوتے۔ یہ سارا بیک گراؤنڈ نالج ایک فارسٹر کو ملنا چاہیے، تبھی وہ کمپلیٹ فارسٹر بنتا ہے۔ اگر ایسا کر لیں تو پھر ٹھیک ہے، اس کے بغیر تو مناسب نہیں۔ سر، اس پہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ 2 سال آپ PFI اکیڈمی میں گزارتے ہیں، اور بائی ایسیمینیشن بھی آپ کو ذہنی طور پر 2 سال بعد ایک کندن بن کے نکلتے ہیں اور ایک فرسٹر بن کے نکلتے ہیں۔ اور کیا یہ جو عام کالج سے جو بچے ہیں، خاص طور پہ ممی ڈیڈی بچے جو آ جائیں گے، کیا وہ فارسٹ سروس میں رات کے وقت یا دن کے وقت نوکری کرنے کے قابل ہوں گے؟ سر، ان کے گوڈوں میں جان ہی نہیں ہوگی۔ 2 قسم کی ٹریننگ ہے، ایک فزیکل ٹریننگ ہے کہ بندے کو بڑا فٹ ہونا چاہیے فارسٹ سروس میں، جیسے آرمی بندہ فٹ ہوتا ہے نا، ایسے فارسٹ سروس میں بھی فزیکلی بھی فٹ ہونا چاہیے، مینٹلی بھی فٹ ہونا چاہیے۔ پھر اس کو اتنا آپ نالج دیں کہ اب آپ نے نیچرل ریسورس سے ڈیل کرنا ہے۔ نیچرل ریسورس عام چیز نہیں ہے، بڑی عام چیز ہے ملک کے لیے، اور انوائرمنٹ سے ڈیل کرنا ہے۔ تو یہ بذات خود ایک ڈسپلنز ہیں، ان کو آپ ایسے نہیں کہہ سکتے کہ جی تھوڑی سی ٹریننگ ایجوکیشن کی دے دیں، سیریز کر لیں، تھوڑا سی بچے پڑھا دیں تو بس یہ فارسٹری نہیں ہے۔ فارسٹری سے بہت زیادہ ہے اور بہت آگے ہے۔ آپ کے ذہن میں اور آپ کے علم میں یہ ساری چیزیں ہوں گی تو پھر آپ اچھے ڈیسیزن لے سکتے ہیں، ورنہ 6 مہینے کی ٹریننگ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ جب فارسٹ گارڈ کی ٹریننگ ہوتی ہے، ہمارے وقت تو جب فارسٹ گارڈ کی ٹریننگ ہوتی تھی تو وہ لیول اور ایک ریئل سائنٹسٹ کا لیول تو برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ ٹریننگ ضروری ہے، اور کم از کم 2 سال ہے، اور ملٹی ڈسپلنری ٹریننگ ہو تو پھر جیسے PFI میں۔ باسط صاحب، آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے کہ کیا جو راجہ صاحب نے بات کی ہے اس پہ؟ میں بالکل راجہ صاحب کے ساتھ متفق ہوں کہ یہ جو وہاں پہ جو پڑھایا جاتا ہے، جو ٹریننگ دی جاتی ہے، جو فارسٹ دکھائے جاتے ہیں ٹور کے دوران، وہ یہاں تو نہیں ہوں گے۔ یہاں تو صرف یعنی اکیڈمی میں ابھی تک تو ہم نے یہی دیکھا ہے کہ جی لوکل لوگ ہی صرف دیتے ہیں لیکچر وغیرہ،
وہاں پہ تو پورے پاکستان سے بلائے جاتے تھے، اور وہاں پہ ہر ڈپارٹمنٹ علیحدہ علیحدہ ہے، یعنی واٹر شیڈ ونگ علیحدہ ہے، انجینئرنگ ونگ علیحدہ ہے، ریل مینجمنٹ ونگ علیحدہ ہے وہاں پہ، اور وہاں پہ سارے ایکسپرٹ ہیں فارسٹ کالج میں۔ یہاں پہ تو اس طرح کا کوئی ابھی تک کوئی فیکلٹی میں یا یہ جو اکیڈمی بنی ہے اس طرح کا کوئی نہیں۔ وہاں پہ ایک پرنسپل صاحب ہیں اور 2-3 رینج افسر ہیں، 2 DFO ہیں جنہوں نے کہ اس کو رن کرنا ہے۔ اب پڑھانا جنہوں نے 1 سال یا 6 مہینے جو ٹریننگ نئے جو بندے آئیں گے ان کو دیں گے، وہ پتہ نہیں کون ہوں گے، ابھی تک یہ ابھی تک کلیئر نہیں ہے۔ سر ایک چیز جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہاں سے PFI سے نکال کے یہاں لینا، ہمارا یہ تھا کہ ہمارے ساتھ سندھ کے لوگ بھی تھے، ہمارے سینئر بنگالی بھی ہمارے ساتھ تھے، کشمیر کے لوگ بھی تھے، ساروں صوبوں کا ایک لنک بنا ہوا تھا۔ اب یہ لیں گے تو یہ پنجاب کے میں PFI پچھلے دنوں گیا تھا، وہ کہنے کہ آپ لوگ بڑے بھائی ہیں، اور بڑے بھائی نے اپنا منہ پھیر لیا ہم سے۔ تو اس بارے میں تو ایک تو سر اب ہمارے جو DF ہوگا اس کو کیا پتہ کہ سندھ میں کون لگا ہوا ہے کون نہیں۔ اب تو میں ایز اے چیف، جب میں سندھ کے چیف کو فون کیا تو اس نے کہا اچھا سر آپ اجمل صاحب بول رہے ہیں، آپ تو ہمارے تو آپ نے ہمیں پڑھایا بھی تھا، تو وہ مجھے اس نے بڑی فیسیلیٹیٹ کیا۔ تو اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے سر؟ بات یہ ہے کہ پنجاب کی فارسٹ سروس بہت پیچھے رہ جائے گی، باقی صوبوں کی سروسز بہت آگے نکل جائیں گی۔ یہ تو ان کے لیے فارسٹ گارڈ ہوں گے، 6 مہینے کی ٹریننگ جو ہم فارسٹ اسکولوں میں دیتے ہیں وہ لے کے جو کوئی DFO نہیں بن سکتا۔ وہ ویل ٹرینڈ ہوں گے، فرنٹری کے ویل ٹرینڈ ہوں گے، آزاد کشمیر کے ویل ٹرینڈ ہوں گے، تو آپ کو ان کے پار آ ہی نہیں سکتے۔ اس لیے یہ نہیں، اگر کرنی ہے تو فل فلیج کر دے۔ دیکھو جی، پاکستان فارسٹ انسٹیٹیوٹ سکسیسر ہے دہرادون فارسٹ انسٹیٹیوٹ کا، اور وہ ایک دن میں نہیں بن گیا تھا، ڈیکرز لگے ہیں اس کو بننے میں، اور یہ سارا ایکسپرٹس اکٹھے کرنے میں، فیکلٹی اکٹھی کرنے میں۔ تو یہاں ہر DFO ہر سبجیکٹ کا ماہر تو نہیں ہے نا، وہ فرسٹ کو ماہر ہے، ملٹی ڈسپلنری ٹیم ہونی چاہیے، وہ پڑھائے ویل کو زیادہ 5-10 PhD لے آئے مختلف، ایک رینج مینجمنٹ کا، ایک واٹر جیٹ کا، پھر ٹھیک ہے مشاء کر لیں، پھر باقی فیسلٹی تیار کر لیں جو ہوتی ہے کلاس میں بنا لیں۔ کیونکہ اس کے بغیر تو یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ ایک فارسٹ گارڈ ٹرین کریں، وہ تو فارسٹ رینجنگ کی ٹریننگ کے لیے فٹ نہیں ہے اس حالت میں، جب تک وہ امپروو نہیں کیا جائے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اپنی سروس کے ساتھ کھلواڑ کیا۔ سر فارسٹ سروس دنیا میں سینٹرلائزڈ ہے، اور یہاں پہ انہوں نے ٹکڑوں میں بانٹ دی، اور جس سے آپ میں دیکھا تھا کچھ آفس آئے تو وہ کہیں جی ہم رات کو جنگل میں نہیں پھر سکتے، ہمیں وہ اس جگہ پہ رکھیں جہاں پہ آفس کا کام ہو۔ تو ایک ڈر خوف ہی نہیں دماغ میں۔ بس آپ کیا کہتے ہیں اس سلسلے میں؟ یہ تو بہت ضروری ہے نا، جب تک آپ جنگلوں میں ان کو لے جایا نہیں جائے گا، جب وہاں پہ ٹریننگ نہیں دی جائے گی، وہاں پہ ان کو سکھایا نہیں جائے گا، تو وہ تو یہ کام ان کے لیے کافی مشکل ہوگا اور نیا ہوگا۔ مجھے یاد پڑتا ہے سر، جب پاس آؤٹ ہو کے فارسٹ کالج سے آتے تھے تو 6 مہینے ہم اٹیچ ہوتے تھے DFO کے ساتھ، اور وہ جو سیکٹری صاحب ہوتے تھے، جو ٹیکنیکل سیکٹری تھے، وہ بڑا سوچ بچار کے سر کہتے تھے کہ اس آفیسر کو فلاں آفیسر کے ساتھ لگایا جائے تاکہ اس کو ٹرین کیا جائے، اور پھر وہ اس آفیسر کی بھی ذمہ داری ہوتی تھی۔ وہ کہتا تھا اچھا کل کو اس نے پوچھنا یہ کس کے ساتھ اٹیچ تھا، تبھی موسٹلی سر آپ کے ساتھ ACF اٹیچ ہوئے۔ تو اس طرح تو وہ یہ ٹریننگ تو اس کے برابر بھی نہیں رہے گی۔ یہ تو کوئی بات ہی نہیں، جب تک فیکلٹی پوری نہیں ہوتی تب تک تو یہاں مطلب 6 مہینے میں کیا ٹرین کر لیں گے، 2 سال کے کورس کو کیسے 6 مہینے میں کنڈینس کریں گے، اور پھر کچھ بھی نہیں پڑھا سکیں گے۔ یہ تو کوئی بات نہیں، فرسٹی صرف 2-4 سیریکلچر کی باتیں تو نہیں ہیں نا، فرسٹی تو بہت وسیع سبجیکٹ ہے، اور سیریکلچر سیکھنے کے لیے بھی الائڈ سبجیکٹ پہلے سیکھنے پڑتے ہیں، پھر سیریکلچر آتی ہے۔ تو سر یہ آج کا میں پروگرام آپ کی ساتھ سے بات صاحب کی ساتھ سے بات صاحب آپ کو مزید کہنا چاہیں اس بارے میں؟ راجہ صاحب نے تو وہ دریا سمندر کوزے میں بند کر کے بات ہی انہوں نے کہا کہ یہ فارسٹ سروس کی تباہی ہے کہ ہم اپنے آگے، یعنی کہ بڑی اچھی بات کی انہوں نے کہ اگلے 3 صوبے ہم سے 4 صوبے آگے نکل جائیں گے اور ہم پیچھے رہ جائیں گے۔ بالکل، یہ انہوں نے بالکل صحیح بات کہی ہے، کیونکہ ان کے جو ہوں گے آفیسر جو بالکل ویل ٹرین، بہت اچھے اعلیٰ قسم کے ہوں گے، اور ہمارا ذرا
काम खराब होगा, सही नहीं होगा, ट्रेनिंग नहीं होगी। अब तो ये है कि जी किसी भी सब्जेक्ट से इन्होंने MSc पकड़ने हैं और पकड़ के और उनको ले जाना अकेडमी में जाके वहाँ से ट्रेनिंग दे के फील्ड में। आखिर पे मैं रिक्वेस्ट करूँगा जो हमारे आजकल सेक्रेटरी हैं, जो CS सेक्रेटरी हैं, आप लोगों ने आर्मी वाले जैसे हैं, आप लोगों ने अपनी सर्विस को बहुत ही बचा के रखा हुआ है, बड़ा सेफ रखा हुआ है और उसी तरह उसमें ज़रा भी दरारें नहीं आने दी, लेकिन आप लोगों ने हमारी सर्विस को सत्यानाश कर दिया। आपके अभी भी रिक्वेस्ट है कि हमारी फॉरेस्ट सर्विस की रिवाइवल की जाए ताकि इसको उस लेवल पे लिया जाए जो हमारे पुराने ऑफिसर होते थे। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।